اب قیاس کی حجیت کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جمہور علماء کے نزدیک قیاس اصول فقہ کا اہم ستون ہے. اسے دلیل و حجت تسلیم کیا جانا چاہیے کیونکہ قرآن و سنت اقوال صحابہ سے اس کے دلائل ملتے ہیں. اس وجہ سے اسے حجت مانا جاتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 2 فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے دیدہ بینا رکھنے والوں، اے عقل رکھنے والوں، اے ہوش سے کام لینے والوں، عبرت حاصل کرو، غور و فکر کرو، اندازہ کرو کہ پچھلی قوموں کے جو حالات ہوئے جس کی وجہ سے وہ ہلاک کی گئیں، ان میں اور تم میں کوئی اشتراک تو نہیں ہو رہا، کوئی علت سیم تو نہیں ہو رہی جس وجہ سے جو تباہ کاریاں ان کی ہوئیں وہ تمہاری ہو جائیں. یہ کیا کرو؟ غور و فکر کرو، اپنی حالت کو پچھلی اقوام کی حالت پر کیا کرو؟ قیاس کرو. اگر سیم ہو جائیں گی تو کیا اس بات کے منتظر ہو جاؤ کہ وہی عذاب آئے گا جو ان پر آیا، اور اگر اولی الابصار ہو تو کیا عبرت حاصل کر کے اپنے حالات کو درست کر لو. تو اس آیت میں قیاس کی دلیل ہے. ایک اور آیت اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین کے آیت نمبر 79 میں فرماتے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہہ دیجئے کہ اسے وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور ہر تخلیق کے بارے میں وہ خوب جانتا ہے. ایک اور آیت آتی ہے کما بدأنا اول خلق نعید، انبیاء کی آیت نمبر 104 ہے، جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے. دوسری تخلیق کے بارے میں جو لوگ اعتراض کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جیسے پہلے کوئی مثال نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دی نا، اسی طرح انسان کے فنا ہو جانے کے بعد جب وہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ اسے تخلیق کر دے گا. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کروایا؟ قیاس کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے اعادہ مخلوق کو اس کی ابتدا سے تشبیہ دی. تو یہ آیات قیاس اور قیاس میں موجود ارکان اور شرائط کو پورا کر رہی ہیں جو قیاس کی حجت ہونے اور اس کے جواز کا اشارہ دیتی ہیں کہ قیاس کرنا جائز ہے اور اس کو حجت مانا جائے. یعنی مجتہدین اگر قیاس کرتے ہیں تو امت اس پر عمل کر سکتی ہے. حدیث کے مطابق بھی کچھ دلائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہنیہ عورت کو ارشاد، جس میں اپنی والدہ مرحومہ کی منت حج کے بارے میں اس نے پوچھا تھا، مگر وہ حج کے بغیر ہی فوت ہو گئی تھیں. خاتون آئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے کہا تھا کہ میری والدہ نے منت مانی تھی یا نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گی، لیکن وہ اپنی اس نظر کو پورا کیے بغیر ہی فوت ہو گئیں، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل حج کرو. بھلا بتاؤ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ تو یہ پھر اللہ کا قرض ہے اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیاس کے ذریعے سمجھایا. تو اس بات کو اس نے اچھی طرح سے سمجھ لیا. تو حدیث سے بھی مثال ملتی ہے قیاس کی. یہ صحیح بخاری کی روایت تھی. اسی طرح ایک اور مثال ہے، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے میری بیوی نے سیاہ رنگ کا بچہ جنا ہے. اتفاق سے وہ دونوں میاں بیوی اچھے رنگ کے تھے، صاف رنگ کے تھے. میں نے اسے اپنا بچہ مانا ہی نہیں، میں نہیں مان سکتا کہ اتنا سیاہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کی جی ہاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اس کا رنگ کیا ہے؟ ان تمام اونٹوں کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا سرخ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان میں بھورے رنگ کا کوئی اونٹ ہے؟ اس نے کہا جی وہ بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہاں سے آیا؟ جب سارے سرخ رنگ کے ہیں تو ایک بھورا کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا شاید کوئی رگ ابھری ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تمہارے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے شاید اس میں بھی کوئی رگ ابھری ہوگی. ہاں آبا اجداد کی کوئی پچھلی کہیں کسی ایسی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف علاقوں میں جو آباد لوگ ہیں ان علاقوں کے اعتبار سے ان کی شکل و صورت ہے، ان کی رنگت ہے،
اور ان کے نقوش ہیں، ان کی عادات ہیں، ان کا قد کاٹ ہے، ان کے اخلاق ہیں. انوائرمنٹ بہت اثر کرتا ہے. تو یہ قبول نہیں کر رہا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیاس کے ذریعے سمجھایا. تو قرآن پاک میں بھی مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، اور ہم بھی اپنے بچوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں. اساتذہ کرام بھی اپنے طالب علموں کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے، بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات کو سمجھانے کے لیے وہی مثال دی جاتی ہے جس میں علت کامن ہو. یہ سینس ہونا چاہیے. یہ سینس ڈیولپ ہوتا ہے تبھی ایک مجتہد صحیح قیاس کر سکتا ہے. اقوال صحابہ سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے. صحابہ کرام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نماز میں ان کی امامت پر قیاس کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کی حالت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نمازیں حضرت ابو بکر سے کہا تھا کہ آپ امامت فرمائیے. تو اس پر قیاس کر کے ان کو خلیفہ بنایا گیا. اسی طرح مانعین زکوٰۃ کو تارکین صلاۃ پر قیاس کیا حضرت ابو بکر نے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو، یعنی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ دین سے خارج ہے. تو زکوٰۃ بھی ویسا ہی درجہ رکھتی ہے. اور انہوں نے قرآن سے کیا دلائل پیش کی؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر ہے. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو. وہ اگر سیدھے راستے پر آ رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے ساتھ ساتھ ہے. ایک اور جگہ آتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 میں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر وہ توبہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا ہے؟ تمہارے بھائی ہیں. تو سیدنا ابو بکر نے نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ قیاس کیا. اس پر انہوں نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کا اعلان کیا. شراب پینے پر کیا حد ہو، اسے حد قذف پر قیاس کیا گیا. سیدنا فاروق اعظم نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو قضاء کے بارے میں خط لکھا. پھر اگر کوئی ایسا معاملہ آپ کو پیش آئے جس کا حکم قرآن و سنت میں نہ ملے تو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے. پھر قایس الامور عندک، پھر معاملات کو ایک دوسرے پر قیاس کیجیے اور ایک جیسے معاملات پہچانیے. یعنی جب بھی ابو موسیٰ اشعری یا جتنے بھی حضرت ابو بکر یا حضرت عثمان کے دور میں جتنے بھی لوگ امیر بنائے گئے، ان کو جب انہوں نے خطوط لکھے تو اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ جب بھی آپ فیصلہ کریں نا تو آپ قرآن و سنت کے حکم کو پیش نظر رکھیں گے. لیکن اگر آپ کو کوئی چیز قرآن و سنت میں نہیں ملتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ قیاس سے کام لیں گے اور ایک جیسے معاملات پہچاننے کی کوشش کریں گے، پھر فیصلہ کریں. تو یہ دلائل ہمیں اقوال صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام کے وہ قیاسات ہیں جہاں کتاب و سنت میں کوئی نص نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے قیاس کیے. اس لیے جہاں نص نہ ہو یا اجماع نہ ہو یا صحابی کا قول نہ ہو وہاں قیاس کو اختیار کرنا جائز ہے. اس سے حجت ماننا بھی ضروری ہے. اور امام شافعی نے سب سے پہلے قیاس پر گفتگو فرمائی تھی اور اسے اجتہاد کے ہم معنی بھی قرار دیا تھا. اسی لیے ہمارا اگلا ٹاپک اجتہاد ہوگا انشاءاللہ. قیاس بھی حجت ہے جمہور علماء کے نزدیک کہ جب کوئی نیا مسئلہ اٹھتا ہے اور اس مسئلے کا ذکر قرآن و حدیث کی کسی دلیل میں موجود نہیں ہوتا تو کوئی ایسا حکم جو قرآن کا ہو یا حدیث کا ہو یا کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں جو علت پائی جاتی ہے اصل میں، یعنی قرآن و سنت سے جو ہم دلیل لے رہے ہیں اس میں جو علت پائی جا رہی ہے وہی فرع میں پائی جائے. یعنی جو کرنٹ ایشو اٹھا ہے اس کی علت اور قرآن میں پائی جانے والی آیت یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود حکم کی علت اگر کامن ہو جاتی ہے، سیم ہو جاتی ہے، تو پھر دونوں کا حکم بھی ایک ہو جائے گا. قیاس کیوں کیا جائے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا اسباب ہیں؟ قیاس علم و تحقیق کا نام ہے، بیسیکلی ایک ریسرچ ہے اور احکام شریعت کی پہچان کا راستہ بھی ہے کہ اب اگر کوئی نیا ایشو اٹھا ہے حلال و حرام کا، جائز و ناجائز کا، تو اس کی پہچان کیسے کی جائے. تو قیاس اس میں ہماری مدد کرتا ہے.
نصوص یا اجماع کی عدم موجودگی میں اسے ہمارے فقہائے کرام نے اس طرح اپنایا ہے جیسے پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کیا جاتا ہے. یعنی اب پانی نہیں موجود تو پھر تیمم واجب ہو جاتا ہے نا، ضروری ہو جاتا ہے نماز کے لیے. اسی طرح پھر قیاس ضروری ہو جاتا ہے، شریعت کی ایک ضرورت بن جاتا ہے. چونکہ کتاب و سنت کی نصوص محدود ہیں اور مسائل و حوادث لامحدود ہیں، یعنی شریعت میں آیات اور احادیث تو بتا دی گئی ہیں، لیکن مسئلے مسائل، حادثات، واقعات وہ تو قیامت تک رونما ہوتے رہیں گے. تو اگر ہر چیز، ہر واقعے کی بات قرآن و حدیث میں ڈال دی جاتی تو کیا ہوتا؟ ایک ضخیم ہمارے پاس مواد ہو جاتا جن کا احاطہ اگر نصوص کرتی تو شریعت ایک ضخیم شکل میں ہوتی. اس لیے نصوص میں جو علتیں اور مخفی مقاصد ہیں ان پر ایک فقی غور و فکر کرتا ہے. اب فقی کا کیا کام ہوتا ہے، مجتہد کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ جو نصوص ہیں نا، جن میں بیسک رولز ملتے ہیں حرام و حلال کے یا بیسک پرنسپلز ملتے ہیں، اور جو علتیں اور مقاصد ہوتے ہیں ان کو وہ غور و فکر کر کے تلاش کرتا ہے، جس سے وہ کرنٹ ایشوز کو سولو کرتا ہے. تو اسی لیے نصوص میں جو علتیں اور مخفی مقاصد ہیں ان پر ایک فقی غور و فکر کرتا ہے، اور اس کا اطلاق اسی جیسے واقعے میں جہاں علت مشترک پائی جاتی ہے وہاں قیاس کے ذریعے کرتا ہے. اللہ کے عدل و حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ احکام شریعت کے متعین طریقوں میں قیاس بھی ہو اور وہ قیاس عین شریعت کے مطابق ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت میں عدل اور حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ متعین طریقوں کے مطابق ہو، قیاس اور عین شریعت کے مطابق ہو. اسی لیے شریعت کا یہ قاعدہ کہ اگر ایک چیز حرام ہے تو اس کی نظیر بھی حرام ہوگی، یعنی اس کی مثال جیسی کوئی چیز ہے تو بھی وہ بھی حرام ہوگی. اور اگر ایک چیز مباح ہے تو اس کی نظیر بھی مباح ہوگی. اسی لیے قیاس فقہ اسلامی کا ایک ماخذ ہے، اور صحیح قیاس عقلاً، قانوناً اور شرعاً عمل کا متقاضی ہے. یعنی جب قیاس صحیح ہو جاتا ہے تو قانوناً بھی، عقلاً بھی اور شرعاً بھی اس پر عمل کیا جانا چاہیے. یہ قیاس، یہ مجتہد کی محنت، یہ صحیح نتیجہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے. کس اعتبار سے؟ عقل کے اعتبار سے بھی، قانون کے اعتبار سے بھی اور شریعت کے اعتبار سے بھی، اور قابل ثواب اور عبادت بھی ہے. یعنی کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ تو مجتہد کا قیاس ہے تو میں تو اس پر عمل نہیں کرتا. کہیں بھی قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے کہ ہیروئن حرام ہے، چرس حرام ہے، افیم حرام ہے، گانجا حرام ہے. صرف شراب کا ذکر موجود ہے تو میں تو یہ سب لیتا ہوں، میرے لیے تو اس میں کوئی مجھے نص نہیں ملتی ہے، میں کیوں قیاس پر عمل کروں؟ تو یہ چیز درست نہیں ہے. تو قیاس پر عمل کرنا قابل ثواب بھی ہے اور عبادت بھی ہے. قیاس ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جس کا فطرت تقاضا کرتی ہو اور کوئی ضرورت بھی داعی ہو. یعنی کوئی ضرورت اگر اٹھی ہے اور وہ فطرت کے مطابق ہے تبھی قیاس ہونا چاہیے. فرضی مسائل میں قیاس نہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو ہم یہ کریں، اس طرح ہو تو ہم یہ اندازہ لگا کے رکھ لیتے ہیں. نہیں، وہ اندازے ہمیں اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹیز، اس وقت کی موجودہ جتنی بھی وسائل ہیں ان کے مطابق کیا جاتا ہے. ریسورسز ہوتے ہیں اس کے مطابق. ایک ریسرچ ہے نا، تو ریسرچ ہمیشہ کرنٹ جتنے بھی سمجھ لیں ایشوز کو اس وقت کے موجودہ وسائل کے مطابق سولو کیا جاتا ہے. پہلے سے اس کو سولو کر کے نہیں رکھا جاتا فرض کر کے. احکام شریعت میں جب بندوں کی مصلحتیں پوری ہوں تو اسے ہی شرعی ضرورت کہتے ہیں. قیاس کو اختیار کرنے سے غرض پوری ہو جاتی ہے، لہذا قیاس ایک درست حجت ہے. قیاس کرنے کا اہل ایسا عالم ہوتا ہے، یعنی اب ہم اہلیت پڑھیں گے کہ کیسا عالم ہو جو قیاس کر سکتا ہے. تو قیاس کرنے کا اہل یعنی یہ ایبلٹی کیسے عالم میں ہونی چاہیے؟ جو کتاب اللہ کے احکام جاننے کے علاوہ قرآن کے فرائض و آداب، ناسخ و منسوخ اور قرآن کے عام و خاص کا ماہر ہو. قرآن میں بعض آیات خاص معنی دیتی ہیں اور وہی آیت عمومی معنی بھی دے رہی ہوتی ہے. جیسے آتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو یہاں پہ من کس کا معنی دے رہا ہے؟ ایک کامن معنی ہے
کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے. اسی طرح آتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. ٹھیک ہے, اسی طرح کہیں من صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کون ہے, تو وہاں صرف بات کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو رہی ہوتی ہے. تو بعض آیات میں خاص معنی لیے جاتے ہیں, بعض عمومی معنی ہوتے ہیں, کسی آیت میں دونوں معنی بیان کیے جاتے ہیں. تو ایک مجتہد کو, ایک عالم کو, وہ صرف کتاب اللہ کے احکام نہ جانتا کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال, اس کے علاوہ اس کو قرآن کے فرائض, آداب, ناسخ و منسوخ اور قرآن کے عام و خاص کا بھی علم ہو. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بعد سلف کے اقوال, ان کے اجماع و اختلاف اور عربی زبان کے علم سے بھی وہ آراستہ ہو, یعنی احادیث سے صحیحہ کا اسے علم ہو. اس کے علاوہ سلف کے اقوال بھی ہوں اور انہی سلف کے جو اجماع ہیں اور ان کے جہاں جہاں اختلافات ہیں اسلاف کے, اس کا بھی اسے علم ہو, اور عربی زبان یعنی لغت کا بھی وہ ماہر ہو. مزید اس کی عقل سلیم اسے متشابہات سے بھی آگاہ کر سکے, یعنی سالم عقل والا ہو کہ اگر علت ملتی جلتی نہ ہو تو وہ فرق کر سکے. یعنی اس کے پاس اتنا علم ہو کہ اگر کوئی بھی ایشو آیا ہے تو اسے پتا ہو کہ اس کو کس قرآنی آیت اور کس حدیث کو بیس بنانا ہے, بطور اصل لینا ہے, تاکہ اس فرع کا حکم بتا سکے وہ کہ وہ فرع حلال ہے یا حرام ہے یا جائز ہے. اسے یہ علم ہو کہ اس نے یہ قیاس کیوں کیا ہے, کہاں سے کیا ہے, اور اگر قیاس کے دوران فلاں دلیل وغیرہ کو ترک کیا ہے تو کیوں کیا ہے. اور قیاس کی تمام تر شرائط کو ملحوظ رکھ کر قیاس کرے, یعنی جتنی بھی شرائط ہم نے پیچھے پڑھی ہیں اس کو ضرور مد نظر رکھے. سب سے امپورٹنٹ بات, اجماع اور قیاس کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیاس اجماع سے زیادہ مؤثر ہے اور آسان بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے. ان چاروں مصادر کا استعمال, جو ہم نے چاروں مصادر پڑھے ہیں, قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس, ان کا استعمال حفظ مراتب کے اعتبار سے ہوگا, یعنی مرتبے کی حفاظت کرنا ضروری ہے. گریڈز ہوں گے. سب سے پہلا اونچا درجہ کس کا ہے؟ پہلا درجہ کس کا ہے؟ قرآن پاک کا, پھر حدیث کا, پھر اجماع کا, پھر قیاس کا. تو ان چاروں مصادر کا استعمال حفظ مراتب کے اعتبار سے ہوگا, یعنی قرآن و سنت کو اولین حیثیت دیجیے, پھر اجماع مجتہدین کو, اور پھر قیاس کو. اجتہاد نئے ایشوز کے شرعی حل کی تلاش کا نام ہے جن کی کوئی نص یا اصل نہ ملتی ہو. یعنی یہ اجماع اور قیاس جو کیا جاتا ہے, جو اجتہاد کی ایک شکل ہے, تو اجتہاد کیا ہے؟ نئے ایشوز کے شرعی حل کی تلاش کا نام ہے جن کی کوئی نص یا اصل نہ ملتی ہو, یعنی کوئی قرآنک ٹیکسٹ یا حدیث نہیں ملتی. یعنی یہ دو چیزیں اگر نہیں ملتی تو پھر اجماع پر جائیں گے, اور پھر اجماع بھی نہیں ملتا تو قیاس پر جائیں گے.